ایک عورت سڑک پر ایک آدمی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ معاف کیجیے جناب، میں ایک چھوٹا سا سروے کر رہی ہوں، کیا میں آپ سے کچھ سوال کر سکتی ہوں؟ آدمی کہتا ہے جی بالکل۔ عورت: فرض کریں کہ آپ بس میں بیٹھے ہیں اور ایک خاتون بس میں سوار ہوئی ہے اور اس کے پاس سیٹ دستیاب نہیں ہے، کیا آپ اس کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ دیں گے؟ آدمی: نہیں۔ اس عورت نے اپنے پاس موجود پیپر پر نظر دوڑاتے ہوئے بے ادب کے خانے پر ٹک کرتے ہوئے دوسرا سوال کیا۔ عورت: اگر بس میں سوار خاتون حاملہ ہو تو کیا آپ سیٹ چھوڑ دیں گے؟ آدمی: نہیں۔ اب کی بار خود غرض پر ٹک کرتے ہوئے اگلا سوال کیا۔ عورت: اور اگر وہ عورت جو بس میں سوار ہو وہ ایک بزرگ خاتون ہو تو کیا آپ اسے اپنی سیٹ دیں گے؟ آدمی: نہیں۔ عورت غصے سے: تم ایک نہایت خود غرض اور بے حس آدمی ہو جس کو خواتین کا بڑے اور ضعیف افراد کے آداب نہیں سکھائے گئے۔ کہتے ہوئے عورت آگے چلی گئی۔ پاس کھڑا دوسرا آدمی جو یہ بات چیت سن رہا تھا وہ اس پہلے بندے سے پوچھتا ہے کہ اس عورت نے اتنی باتیں سنائی، تم نے کوئی جواب نہیں دیا؟ تو اس آدمی نے جواب دیا، یہ عورت اپنی چھوٹی سوچ اور آدھی معلومات کی بنا پر سروے کر کے لوگوں کا کردار طے کرتے پھر رہی ہے۔ اگر یہ مجھ سے سیٹ نہ چھوڑنے کی وجہ پوچھتی تو میں اسے بتاتا کہ میں ایک بس ڈرائیور ہوں، اسی لیے کسی اور کو سیٹ نہیں دے رہا۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ مسجد میں جب چندے کا ڈبہ میرے سامنے آیا تو میں اپنے والیٹ سے چن کر نہایت بوسیدہ سا 10 کا نوٹ ڈبے میں ڈالا۔ اتنے میں پچھلی لائن سے ایک صاحب نے میرے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، کڑک سا 1000 کا نوٹ مجھے پکڑا لیا، جسے میں نے فوراً ڈبے میں ڈال دیا۔ پھر مڑ کر اس کی جانب بہت ہی قابل تحسین نظروں سے دیکھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، والیٹ نکالتے ہوئے آپ کی جیب سے گر گیا تھا، احتیاط کیا کریں۔ نوٹ صدقات و خیرات نکالا کریں ورنہ خود ہی نکل سکتے ہیں۔ آج کا لطیفہ: رات کے وقت ایک چور گھر میں داخل ہوا اور کمرے کا دروازہ کھولا تو مسحری پر ایک بوڑھی عورت سو رہی تھی۔ کھٹ پٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ چور نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ لیٹے لیٹے بولی، بیٹا تم شکل سے کسی اچھے گھرانے کے لگتے ہو، یقیناً حالات سے مجبور ہو کر اس راستے پر لگ گئے ہوگے۔ چلو کوئی بات نہیں، الماری کے تیسرے خانے میں ایک تجوری ہے، اس میں سارا مال ہے، تم خاموشی سے وہ مال لے جانا، مگر پہلے میرے پاس آ کر بیٹھو، میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے، وہ سن کر ذرا مجھے اس کی تعبیر تو بتا دو۔ چور اس بوڑھی عورت کی رحم دلی اور شفقت سے بڑا متاثر ہوا اور خاموشی سے اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ بڑھیا نے اپنا خواب سنانا شروع کر دیا۔ بیٹا میں نے دیکھا کہ میں ایک صحرا میں گم ہو گئی ہوں اور ایسے میں ایک چیل میرے پاس آئی اور اس نے 3 دفعہ زور زور سے بولا، ماجد ماجد ماجد، بس پھر خواب ختم ہو گیا اور میری آنکھ کھل گئی، ذرا بتاؤ تو اس کی کیا تعبیر ہوئی؟ چور سوچ میں پڑ گیا۔ اتنے میں برابر والے کمرے سے بڑھیا کا نوجوان بیٹا ماجد اپنا نام زور زور سے سن کر اٹھ گیا اور اندر آ کر چور کی خوب ٹھکائی لگائی۔ بڑھیا بولی، بس کرو، اب یہ اپنے کیے کی سزا بھگت چکا ہے۔ چور بولا، نہیں نہیں، مجھے اور مارو تاکہ مجھے آئندہ یاد رہے کہ میں چور ہوں، خوابوں کی تعبیر بتانے والا نہیں ہوں۔ آج کا لطیفہ: بیوی: میں ذرا میکے جانا چاہتی ہوں۔ خاوند: اللہ کی امان ہو، سب کو میرا سلام کہنا۔ بیوی: تم تو مجھ سے جان ہی چھڑانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہو۔ خاوند: لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بیوی: میں ذرا آج میکے جانا چاہتی ہوں۔ خاوند: آج ادھر ہی رہو میرے ساتھ، کسی اور دن چلی جانا۔ بیوی: تم تو مجھے بس ہر وقت اس گھر میں قید ہی رکھنا چاہتے ہو۔ خاوند: لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بیوی: میں ذرا میکے جانا چاہتی ہوں۔ خاوند: جیسے تمہیں اچھا لگے۔ بیوی: تو گویا میرے ہونا نہ ہونا تمہارے لیے برابر ہے، میری تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اس گھر میں۔ خاوند: لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بیوی: میں ذرا میکے جانا چاہتی ہوں۔ خاوند: کہو تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں۔ بیوی: یعنی میں میکے اس لیے جا رہی ہوں کہ میری آپ سے وہاں پر ملاقات طے ہے، مجھے کچھ آرام چاہیے، اسی لیے ادھر جا رہی ہوں۔ خاوند: لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عورت کے لیے شادی کیوں ضروری ہے؟ ایک عورت ماہر نفسیات کے پاس گئی اور کہا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میں پڑھی لکھی ہوں، خود کماتی ہوں اور خود مختار ہوں، اسی لیے مجھے خاوند کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں بہت پریشان ہوں کیونکہ میرے والدین مجھے شادی کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، میں کیا کروں؟ ماہر نفسیات نے کہا کہ بے شک تم نے کامیابیاں حاصل کر لی ہیں، لیکن بعض دفعہ تم کوئی کام کرنا چاہو گی مگر نہ کر سکو گی، کبھی تم سے کچھ غلط ہوگا، کبھی تم ناکام ہو جاؤ گی، کبھی تمہارے پلانز ادھورے رہ جائیں گے، کبھی تمہاری خواہشیں پوری نہیں ہوں گی، تب تم کس کو قصوروار ٹھہراؤ گی؟ کیا اپنے آپ کو قصور دو گی؟ لڑکی: نہیں، بالکل نہیں، اپنے آپ کو کیوں دوں گی؟ ماہر نفسیات: یہی وجہ ہے کہ تمہیں ایک خاوند کی ضرورت ہے جسے اپنی غلطیوں کا ذمہ دار ٹھہرا سکو۔ سائیکل معیشت کی دشمن ہے۔ ایک ملٹی نیشنل بینک کے سربراہ نے معاشی ماہرین کو اس وقت سوچ میں ڈال دیا جب اس نے کہا کہ سائیکل ملکی معیشت کے لیے تباہی کا باعث ہے۔ کیا؟ سب ماہرین نے حیران ہو کر پوچھا۔ ماہرین میں سے سی ای او نے کہا کہ اس لیے سائیکل چلانے والے کار نہیں خریدتا کہ وہ کار خریدنے کے لیے قرض بھی نہیں لیتا، انشورنس نہیں کرواتا، پیٹرول بھی نہیں خریدتا، اپنی گاڑی سروس اور مرمت کے لیے نہیں بیچتا،
کار پارکنگ کی فیس ادا نہیں کرتا اور وہ ٹول پلازوں پر ٹیکس بھی ادا نہیں کرتا۔ سائیکل چلانے کی وجہ سے صحت مند رہتا ہے، موٹا بھی نہیں ہوتا۔ صحت مند رہنے کے باعث وہ دوائیں نہیں خریدتا، اس طرح ہسپتالوں اور ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتا، حتیٰ کہ ملک کے جی ڈی پی میں کچھ بھی شامل نہیں کرتا۔ اس کے برعکس ہر نیا فاسٹ فوڈ آؤٹ لیٹ اپنے ملازمین کے علاوہ کم از کم 30 طرح کے لوگوں کے لیے روزگار کا سبق بنتا ہے، جس میں ڈاکٹر، امراض قلب کے ماہر معدہ و جگر، ماہر ناک کان گلا، دندان ساز، کینسر اسپیشلسٹ، حکیم اور میڈیکل سٹور مالکان وغیرہ شامل ہیں۔ چنانچہ یہ بات ثابت ہوئی کہ سائیکل معیشت کی دشمن ہے اور مضبوط معیشت کے لیے صحت مند افراد سخت نقصان دہ ہے۔ نوٹ: پیدل چلنے والے معیشت کے لیے اور بھی خطرناک ہیں کیونکہ وہ سائیکل بھی نہیں خریدتے۔